السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے درمیان عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کا وہ دھماکے دار بیان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو کسی دور میں آپ راجیہ سبھا کے سانسد بھی رہ چکے ہیں اور ایسی تقریر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دل کی جو جنگال ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ تو آپ کا ٹائم اور آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے حضرت عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کا وہ دھماکے دار بیان آپ کے سامنے سنیے، آپ سماعت کیجیے گا۔ شراب پینے سے حرارت نہیں آتی، شراب پینے سے گرمی نہیں آتی، شراب پینے سے 14 طبق روشن نہیں ہوتے۔ شراب کے اندر بے پناہ فائدے ہیں مگر اس سے زیادہ نقصان ہے، اور شریعت نہیں چاہتی کہ اس چیز کا استعمال انسان کرے جس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے، اس لیے پانی کو حلال۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ غافل اپنی آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی۔ ہمارے سماج کا حال، نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، چند سکوں کے عوض دولت عزت بیچی، بزدلی شیوا بنی ہمت و جرت بیچی، اجی کتنی ارزاں سرے بازار حقیقت بیچی۔ تاجر جوہر کردار ہے لعنت تجھ پر، ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تجھ پر۔ وہ ٹوٹ رہی ہے، موب لنچنگ کی شکل میں آ رہی ہے، کیا کہیں، بلڈوزر کی شکل میں آ رہی ہے، اور آپ کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی، تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم کے ہاتھ اور پیر میں زنجیر اور بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، مگر صاحب بہادر جو کہیں ہاں یس سر، یس سر۔ کب تک یہ یس سر؟ نکلو بزدلی کے ماحول سے، اور جو چیز تمہیں بزدلی کے ماحول سے نکال کر حوصلوں کے آسمان تک پہنچائے گی، اسی کا نام ہے علم دین۔ سبحان جی بے شک، بہت اچھی حضرات، دنیا میں یہ تو سب قوموں نے مان لیا ہے کہ ترقی کے شامیانے میں وہی قوم براجمان ہوگی جس کے پاس علم کی دولت ہو۔ کیا جملوں کا برتاؤ ہم یہاں زندہ باد، واہ آج 21ویں صدی کے شامیانے میں واہ، کرسیاں انہی لوگوں کی لگ رہی ہیں جو زیور علم سے آشنا ہے۔ کیا کہنے، بے اب شک، دنیا کتنا ترقی کر گئی بھائی۔ علم کی بات بتاؤں آپ کو، اصل میں جی بتائیے۔ قسمت بھائی، جی نہیں، جو خرابی ہمارے ہاں پیدا ہوئی، اللہ جانے کس ظالم نے یہ بدعت پیدا کر دی کہ ایک چیز ہے علم دین اور ایک چیز ہے علم دنیا۔ اس سے زیادہ غلط بات نہیں کہی گئی جو غلط بات آج کہی جا رہی ہے۔ جی علم دنیا الگ، الگ کر دی، علم دین الگ۔ یاد رکھیے گا یہ انگریزوں نے بٹوارا کیا تھا، اور اس کو آج مولوی بھی لے کر کے کندھے پہ چل رہے ہیں، اور پیر صاحب بھی لے کے کندھے پہ چل رہے ہیں، اور خود چلائی جا رہی ہے جس کا حساب نہیں۔ علم دین حاصل کرو تو کیا علم دنیا لعنت ہے؟ علم دنیا بھی علم دین ہے، یاد رکھیے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ واہ واہ، جی بے شک، یہ انجینئرنگ آپ علم کہا دین ہے۔ ہے، یہ میڈیکل سائنس علم دین ہے، یہ جغرافیہ کا علم دین ہے، یہ باٹنی کا علم دین ہے، یہ فلسفے کا علم دین ہے۔ کس نے کہہ دیا یہ علم دنیا ہے؟ پہلے آئیے علم کی جامع تعریف سنیے، اس کے بعد بٹوارا کیجئے گا۔ علم سب سے پہلے کس کو ملا؟ واہ واہ، آدم علیہ السلام کو۔ جی تو علم دنیا کتنا ملا اور علم دین کتنا ملا؟ کل ذرا قرآن سے ثابت کر کے بتائیے مجھے۔ مولانا، علم تو آدم کو ملا، تو علم کا وارث کون ہوا؟ اولاد آدم۔ جی، حضرت اولاد آدم، اولاد آدم نا؟ یس، تو آدم علیہ السلام کو علم کیا ملا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ثم عرضه، ہم نے اپنے آدم کو ہر شے کا علم بخشا۔ سبحان اللہ، یہ تو قرآن ہے نا۔ جی تو جب ہر شے کا علم بخشا اور ہر چیز کا نام بھی بتایا اور کام بھی بتایا، کیا بات ہے،
ہر چیز کا غور سے سننا بات. واہ واہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو ہر چیز کا نام بتلایا, اس کا علم دیا. اور مفسرین نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ نام بھی بتلایا اور کام بھی بتلایا. گویا آدم علیہ السلام کو اگر بتا دیا کہ یہ آم ہے تو اس آم کی تاثیر کیا ہے, اس کا بھی علم آدم علیہ السلام کو تھا. یہ درد ہے تو اس درد کی تاثیر کیا ہے, اس کا بھی علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا. یہ دوا ہے تو دوا کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا بھی علم آدم علیہ السلام کو تھا. تو اب میں کہتا ہوں یہ جو کتابیں ہمارے سامنے آئیں, کبھی قرآن کو غور سے پڑھا؟ پڑھیے قرآن کو. وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. غور طلب بات ہے یہ. سنیے, میں کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں بات آپ کو سمجھا دوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں. بھائی صاحب, انسان بستا کہاں ہے, رہتا کہاں ہے؟ یا ہم لوگ خشکی پہ رہتے ہیں یا تری پہ رہتے ہیں؟ قسمت سا سمندروں میں جہاز چل رہا ہے, جہازوں میں آدمی ہواوں میں چل رہا ہے, آدمی بیٹھا ہوا ہے. زمین پہ ریل چل رہی ہے, آدمی بیٹھا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ جو خشکی اور تری پیدا کر دی, تری میں بھی یہ مخلوق رہتی ہے اور خشکی میں بھی یہ رہتی ہے. اس کے علاوہ تو آپ کہیں نہیں رہتے نا. آدم علیہ السلام کو اس تری کا بھی علم دیا, اس خشکی کا بھی علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو جب اچھا یہیں سے ایک عقیدے کی بات کر دوں. امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات آئی تھی, تو ان سے جو ہم نے عقیدے کی فکر حاصل کی ہے, اس کی روشنی میں ایک بات ہم کہنا چاہیں گے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے, تو آدم علیہ السلام سے مصطفیٰ ہیں یا مصطفیٰ سے آدم علیہ السلام ہیں؟ جب آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے, تو حضور سرور عالم کے علم کا عالم کیا ہوگا, جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں پیش کرتے ہیں, ظاہر میں میری نخل حقیقت میں میری اصل, ظاہر میں میری نسل حقیقت میں میری اصل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار مہدی, کیا کہنے ہیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. سبحان اللہ, زندہ باد, بیٹھئے, جو مانگون دے دیئے. زندہ باد. ذرا سے ذہن میں رکھیے گا بات کو. ہم نے آدم کو ہر شے کا علم بخشا, اور قرآن کہتا ہے کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ جغرافیہ اس زمین کے اندر ہے یا اس زمین سے باہر ہے؟ جی, سرحدیں اندر ہیں یا باہر؟ اندر. چاند اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ جی. سورج اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ ہے. چاند تارے اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ ہے. ہوا فضا خلا اس کائنات میں ہے کہ نہیں؟ جی. اور کوئی ایسا علم نہیں جو آدم کو نہیں دیا گیا. سبحان اللہ. اور آدم کی اولاد آپ آدمی ہیں, تو وراثت میں یہ سارا علم علم دین بنا کہ نہیں بنا؟ کیا بات ہے؟ نبی کو کون سا علم دیا جائے گا؟ غیر منافع بخش علم دیا جائے گا. علم صرف ایک ہے جس کا نام, چاہے اس کو علم دین کہو چاہے اس کو علم دنیا کہو, دینی اور شرعی اعتبار سے جو علم نفع بخش ہے وہ سب دین کا علم ہے. اور جو علم نفع بخش نہیں, اس سے تو رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے, اس سے تو قدرت نے بھی منع کیا ہے, اس سے تو کائنات عالم میں ہر چیز سے منع کیا گیا. سور حرام ہے, مگر سور پہ ریسرچ کرنے والے سور کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں کہ حرام میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی. بھائی صاحب, حرام میں بھی نفع بخش چیز ہوتی ہے, مگر وہ نفع جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے, اس لیے نفع کے باوجود اسے حرام کر دیا گیا ہے. اور وہ نفع جو انسانی جسم کو فائدہ پہنچائے, وہ نفع انسانی جسم کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. شراب میں نفع نہیں ہے؟ شراب پینے سے حرارت نہیں آتی؟ شراب پینے سے گرمی نہیں آتی؟ شراب پینے سے 14 طبق روشن نہیں ہوتے؟ شراب کے اندر بے پناہ فائدے ہیں, مگر اس سے زیادہ نقصان ہے, اور شریعت نہیں چاہتی کہ اس چیز کا استعمال انسان کرے جس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. اس لیے اس کو حرام کہا گیا ہے, اس لیے پانی کو حلال کہا گیا.
میرے پیارے دوستو، آپ نے عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کو سنا، آپ کو کیسا لگا؟ امید قوی ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، بہتر لگا ہوگا میرے پیارے دوستو۔ تو اس کو سب آپ کی نیت سے آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر ہم کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کو اپنا دوست محمد شریف ملک آپ تک بہترین اپڈیٹ اور دینی معلومات پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔